عزیزان من، آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے۔ اے ظاہر بیت نبوی یاد رہے یہ، بے قاعدہ یہاں جنبش لب بے ادبی ہے۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہیں دربان مصطفیٰ۔ مدینہ منورہ کا چپا چپا، گوشہ گوشہ، کریا کریا جائے ادب ہے۔ مسجد نبوی کے جب مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ گدائی کوچائے احمد کی مل جاتی تو اچھا تھا، یہ ایک حسرت ہے سینے سے نکل جاتی تو اچھا تھا۔ میری یہ زندگی شمع محراب حرم ہوتی، در اقدس پہ جل جل کر پگھل جاتی تو اچھا تھا۔ درود شریف کے پڑھنے، سننے اور پھیلانے میں دونوں جہانوں کی فلاح مضمر ہے اور قرب الہی یقینی ہے۔ درود شریف سے اپنی زبانوں کو تر رکھے، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے اور فارغ اوقات میں سیرت کا مطالعہ کرے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ حرمین شریفین میں صبر باعث اجر اور بے صبری باعث پکڑ ہو سکتا ہے۔ یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس بات کو آپ نے حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ حج سے پہلے بے صبری یا لڑائی جھگڑا کر کے اپنے حج کو خراب کریں، اور اگر آپ نے حج کے بعد بھی یہ معاملہ کیا تو اس سے آپ کا حج خراب ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہی سنیے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہی دوں گا، کاش کہ اللہ ہمیں مدینہ کی موت عطا کر دے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں یعنی بقیع غرقد میں جگہ نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو کوئی مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو جہنم میں کلے کی طرح پگھلا دے گا۔ ہر مومن مرد و عورت پر اللہ کریم نے اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ملحوظ رکھنے کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں گئے، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ روتے ہوئے مواجہ شریف پر الوداعی سلام پیش کریں۔ کبھی صرف آنسوؤں کی زبان سے کام لیجئے، کبھی ذوق و شوق کی زبان میں عرض کیجئے۔ لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم اپنے معزز حاجی صاحبان کو زوم سیشن نمبر 6 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مدینہ منورہ کا سفر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو محب مدنی صاحب، جو کہ اس موضوع پر رہنمائی فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ کا سفر کیسے ہوگا، مدینہ منورہ کے آداب، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، یہ تمام باتیں ابو محب مدنی صاحب بیان کریں گے۔ توجہ سے سنیے گا، ادب کا مقام ہے، توجہ سے سنیے گا، اور دوران سیشن درود شریف کا ورد کثرت سے کیجیے گا۔ جی ابو محب مدنی صاحب، اوور ٹو یو ناؤ، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے،
اسی طرح آفتاب اسلام طلوع تو مکہ معظمہ میں ہوا، لیکن کرنیں مدینہ کے افق پر چمکیں جس نے چار سو اجالا کر دیا۔ مدینہ کا قدیمی نام یثرب ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی تو اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا، اور پھر مختصر ہوتے ہوتے مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ یہاں قدیم زمانہ سے یہودی آ کر آباد ہوئے اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ہجرت کے حوالے سے اپنی کتب کی بدولت آگاہ تھے۔ یہ یہودی نسلاً یہودی نہ تھے، بلکہ بعد میں یہودی مذہب قبول کیا تھا۔ اسی وجہ سے اصل یہود کی طرح فطرتاً بزدل نہ تھے، بلکہ حد درجہ شجاع تھے۔ جبکہ انصار مدینہ اوس اور خزرج دو بھائیوں کی اولاد تھے جو دراصل یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن میں آنے والے مشہور سیلاب جو ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے آیا کی وجہ سے یثرب یعنی مدینہ میں آباد ہوئے تھے۔ عزیزان من، یہ تو ہوا مدینہ منورہ کا ایک مختصر تعارف۔ تو اس بابرکت شہر کے کچھ آداب ہیں۔ عزیزان من، آپ کی خوش قسمتی کی انتہا نہیں ہے جس شہر کی برکت کے لیے میرے آقا کریم صلاۃ والسلام نے دعائیں فرمائیں اور جہاں تا قیامت آرام فرما ہے، جس شہر کے باسی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی اولاد ہیں، اس شہر میں آپ کو حج سے پہلے یا بعد میں 3 سے 8 دن گزارنے کا شرف حاصل ہوگا۔ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ سفر مدینہ سے قبل عزیزان من خوب ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھے اور اپنی زبانوں کو اس سے تر کر لے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے، درود شریف کے پڑھنے، سننے اور پھیلانے میں دونوں جہانوں کی فلاح مضمر ہے اور قرب الہی یقینی ہے۔ عزیزان من، زائر مدینہ کو چاہیے کہ وہ علماء حق سے آداب مدینہ سیکھے، سمجھے، اس بات کو خوب اچھی طرح جان لے کہ مدینہ منورہ میں بے ادبی بہت بڑا گناہ اور اس میں ایمان تک ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ مدینہ منورہ کا چپا چپا، گوشہ گوشہ، کریا کریا جائے ادب ہے۔ زائر مدینہ یہ سوچ کر مدینہ میں قدم رکھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس زمین پر چلتے پھرتے تھے۔ پنجابی کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ اتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ پس مدینہ منورہ کی ہر چیز کی نسبت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محسوس کرے۔ اہلیان مدینہ کے بارے میں لب کشائی نہ کرے، مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی عیب جوئی نہ کرے، شور و غل اور جھگڑوں سے بچے، بحث و تکرار سے دور رہے، مدینہ جانے سے پہلے نعتی اشعار پڑھے یا سنے تاکہ آتش عشق زیادہ ہو۔ شہر میں داخل ہوتے وقت اس کی عزت و حرمت کے لیے نہایت تواضع اور خشوع و وضو کی حالت میں ہو۔ شہر میں اور خاص طور پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونچا بولنے اور بھاگ دوڑ سے بچے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے وقت تحیت المسجد کا اہتمام کرے، کوشش کرے کہ مدینہ منورہ میں باوضو رہے، صفائی کا اہتمام کرے، گندگی پھیلانے سے گریز کرے، مدینہ منورہ میں صدقات یا سبیلوں کی لائن میں نہ لگے۔ البتہ کوئی آپ کو خود سے کوئی چیز دے تو انکار نہ کرے، اپنے مال میں سے حسب استطاعت غرباء و فقراء و مدینہ پر خرچ کرے، اکرام مسلم کا اہتمام کرے، حسب استطاعت مدینہ سے اس نیت سے خریداری کرے تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے دکانداروں کی معاشی مدد ہو
بازاروں کا زیادہ رخ نہ کرے، کسی بھی دوسرے کو اگیر نہ جانے، مسجد کے اندر جوتے نہ پہنے، اپنے جوتوں کو پلاسٹک بیگ میں ڈال کر کندھوں پر لٹکانے والے بیگ میں رکھے، بدبودار جرابیں مسجد میں پہن کر نہ آئے، اسی طرح بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ سوموار اور جمعرات والے ایام میں نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ عزیزان من، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوموار اور جمعرات والے دن نفلی روزہ داروں کی افطاری کے لیے دسترخوان سجتے ہیں۔ وہاں بیٹھنے کی صورت میں حرص کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ صبر و تحمل اور ایثار کا دامن تھامے رکھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم القرآن کے حلقوں میں شرکت کرے اور اپنی قرات اور تجوید کی اصلاح کرے۔ اردو زبان کے دروس میں بھی شرکت یقینی بنائے، درود شریف سے اپنی زبانوں کو تر رکھے، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے اور فارغ اوقات میں سیرت کا مطالعہ کرے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ عزیزان من، مدینہ منورہ کو حرم نبوی، دار الہجرت اور مقام نزول وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرم قرار دیا، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے اس شہر کے 2 پتریلی اطراف کے مابین علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ آئر سے سور تک مدینہ حرم ہے۔ جو کوئی اس میں نیا کام یعنی بدعت نکالے یا نئے کام نکالنے والے کو جگہ دے، اس پر اللہ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کی نفل اور فرض عبادات قبول نہیں کی جائیں گی، نیز اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں، اس کا شکار نہ بگایا جائے اور اس میں گمشدہ چیز نہ اٹھائی جائے، الا یہ کہ کوئی اعلان اور مشہور کرنے کا ارادہ کرے، اور کسی شخص کے لیے درست نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھائے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے درخت کاٹے جائیں۔ البتہ اونٹ کو چرانے کے لیے تھوڑا سا درخت یا پودا کاٹ سکتا ہے۔ صحابی رسول عدی بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے چاروں سمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک برید تک کا علاقہ محفوظ قرار دیا ہے، نہ اس میں درخت کے پتے جھاڑے جائیں اور نہ اسے کاٹا جائے، البتہ اونٹ کو چلانے کے لیے چھڑی کاٹی جا سکتی ہے۔ عزیزان من، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان مدینہ میں اس طرح پناہ لے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں پناہ لیتا ہے، اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر صبر کرے گا، عزیزان من پھر سنیے گا، اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی یا گواہ بنوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو کوئی مدینہ میں موت تک رہ سکتا ہے تو رہے، اس لیے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہی دوں گا۔ عزیزان موت کی طلب کرنا ٹھیک نہیں، لیکن یہاں مدینہ کی موت کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہی سنیے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہی دوں گا۔ کاش کہ اللہ ہمیں مدینہ کی موت عطا کر دے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں یعنی بقیع غرقد میں جگہ نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، مدینہ بھٹی کی طرح اپنے باسیوں کی، رہنے والوں کی میل کھوٹ کو دور کرتا ہے اور اس کے اچھے لوگ اور زیادہ خالص ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوں، جو کوئی اس سے بے نیازی کر کے چلا جائے گا، رب کریم اس میں اس سے بہتر کسی اور کو آباد کرے گا، اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر ثابت قدم رہے گا،
میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا یا گواہ ہوں گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی مدینہ منورہ کے اندر صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہوں گے۔ اب آقا کریم علیہ السلام اہل مدینہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ عزیزان من، اہلیان مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو آباد کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ثابت قدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ چراگاہ کے محافظ ہیں۔ جب یہ لوگ استقامت اور نیکی کے حامل ہیں تو عزت و شان میں سب سے اونچے اور مقام و مرتبہ میں سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ ان کا احترام اور عزت و تقدیر ضروری ہے اور ان کی محبت اور دوستی لازم ہے۔ عزیزان من، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی ایذا رسانی سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اہل مدینہ کے ساتھ جو کوئی مکر و فریب کرے گا وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسا کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو کوئی مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو جہنم میں کلے کی طرح پگھلا دے گا، یا جس طرح پانی میں نمک مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے پروردگار، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جتنی مکہ کی محبت تھی یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ میں صحت اور تندرستی کر دے اور اس کے ساو مد میں برکت عطا فرما اور یہاں سے بخار دور کر دے اور اس کو جوفا بھیج دے۔ عزیزان من، آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، جس کا مطلب ہی بیماریوں کی آماجگاہ تھا۔ تو جب میرے آقا یہاں تشریف لائے تو پھر انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ نے بخار کو یہاں سے رخصت کر دیا اور مدینہ میں آرام ہی آرام، سکون ہی سکون پیدا کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت و تکریم کی وجہ سے اہل مدینہ کی روزی میں برکت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ ان کے تول کے پیمانوں میں برکت فرما اور ان کے سا اور مد کو بابرکت بنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو اہل مدینہ کے ساتھ بھلائی کی وصیت فرمائی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، مدینہ میری ہجرت کا مقام ہے، یہی میری آرام گاہ ہے اور اس سے میں اٹھوں گا جب تک میرے پڑوسی اہل مدینہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔ میری امت پر ان کی حفاظت ضروری ہے اور جو ان کی حفاظت کرے گا میں اس کے لیے سفارش کرنے والا اور گواہ بنوں گا۔ عزیزان من، اب بات کرتے ہیں مسجد نبوی کی۔ مسجد نبوی کے جب مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ عزیزان من، جہاں اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ میزبانی کا شرف اذن الہی انہی کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی نچلی منزل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ آپ یہاں پہ ایک محبت کا واقعہ بیان کرتا چلوں۔ اوپر والی منزل پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہتے تھے، تو ایک دفعہ رات کو کہیں پانی گر گیا، تو اب سارے گھر والوں نے، جو سردی کا موسم تھا، جو بستر تھے جو بھی تھے، وہ اس پانی کے اوپر ڈال دیا کہ پانی نیچے نہ جائے، آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ کیا محبت تھی! کیا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کی ہمیں سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 مہینے قیام کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آس پاس امہات المومنین کے حجرے تیار ہوئے تو میرے آقا وہاں منتقل ہوئے۔
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تعمیر ہوئی وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کے اصرار کے باوجود میرے آقا نے قیمت ادا کر کے جگہ کو خریدا اور اس کی تعمیر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ساتھ حصہ لیا۔ سرکار دوران تعمیر فرماتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہے، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت دی ہے۔ عزیزان من، اقصی اس میں تفضیل ہے جس میں صفت کے معنی کا تفاضل دوسری چیز پر متصور ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسجد الحرام سے ایک اور مسجد سے زیادہ دور واقع مسجد تک سیر کرائی۔ اس طرح دونوں مساجد کے ضمن میں مسجد نبوی کا تذکرہ ہو گیا کہ یہ مسجد مکہ مکرمہ سے بعید ہے اور منتہائی اسرا والی مسجد اس سے اقصی یعنی زیادہ دور ہے۔ اگرچہ مسجد نبوی مذکورہ آیت کے نزول کے وقت موجود نہ تھی، تاہم بعد میں وجود میں داخل ہو گئی۔ عزیزان من، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا مسجد الحرام کے سوا کسی بھی مسجد میں 1000 نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور مسجد الحرام میں ایک نماز ادا کرنا کسی دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ان 3 مساجد میں سے دوسری مسجد گردانا ہے جن کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ وہ یہ ہیں مسجد الحرام، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصی۔ مسجد نبوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خصوصیت سے نوازا ہے جو کسی اور مسجد کو حاصل نہیں ہے، یعنی مسجد کے ایک حصے میں ریاض الجنہ کا موجود ہونا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھتا ہے اور ایک نماز بھی اس سے فوت نہیں ہوتی تو اس کے لیے جہنم، عذاب اور نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے اس مسجد کی زیارت ان عبادات میں سے ایک ہے جس کی بدولت رب کریم کا تقرب اور اس کی رضا یقینی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان من، مسجد نبوی کی تعمیر کے کچھ عرصہ بعد عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اور بعض کے خواب میں اذان دیکھنے کے بعد اذان کی ابتدا ہوئی۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور مؤذن سیدنا حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن نبی مکتوم تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گھر صحابہ کے لیے صفہ کا چبوترا بنایا گیا۔ ان اصحاب نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کریم کے دور مبارک کے بعد متعدد بار توسیع ہوئی۔ مسجد نبوی میں محراب و مینار بنو امیہ کے دور میں بنے۔ ہم سب کے دلوں کی ٹھنڈک گنبد خضرا کی تعمیر امیر کلاؤن کے دور میں ہوئی۔ موجودہ مسجد کی سب سے بڑی تعمیر و توسیع شاہ فہد کے دور میں ہوئی، اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ موجودہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 42 بڑے دروازے ہیں جن کے نام کسی بڑی شخصیت یا واقعہ کے ساتھ منسوب ہیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ زیادہ تر مسجد نبوی میں شامل ہو گیا ہے۔ عزیزان من، ان سب چیزوں سے بڑھ کر
ادب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ ہر مومن مرد و عورت پر اللہ کریم نے اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ملحوظ رکھنے کو لازم قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے ایسے زور سے نہ بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے بولا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ عزیزان من، خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبرائیل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے سکھایا گیا تھا اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث بیان کی جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ عمر بھر کی کمائی یعنی ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دراصل اللہ کا احترام ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ارشاد ربانی ہے، پس جو لوگ رسول کریم کے پاس اپنی آواز پست رکھتے ہیں، ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ سورۃ حجرات میں ہی ارشاد ربانی ہے، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر یہ آپ کے نکلنے تک صبر کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ سورۃ نور میں ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، نبی کے بلانے کو اس طرح خیال نہ کرنا جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ سورۃ محمد میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لہذا ایمان والوں پر اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت لازم اور فرض قرار دی ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش یا دردناک عذاب نہ پہنچائے۔ سورۃ حشر میں رب کریم کا ارشاد ہے، اور رسول تم کو جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے محبت کے خواہش مندوں کے لیے سورۃ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ عزیزان من، جس کی فرما برداری لازم اور نافرمانی حرام ہو، ہر حال میں اس کے آداب کا لحاظ ضروری ہے۔ عزیزان من، سورۃ النساء میں ارشاد ربانی ہے، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپ کے آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے، اور پھر جو فیصلہ آپ ان میں سے کر دیں اس سے اپنے طور پر تنگی نہ پائیں اور اسے صحیح طور پر تسلیم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ مالک کائنات نے آپ کو خصوصی جسمانی و اخلاقی حسن و جمال سے نوازا، نفس و ذات کے تمام تر کمالات آپ کو عطا کیے، آپ جامع الکمال ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ہی سمیٹ دیا، بعد از خدا بزرگ توئی، بس قصہ مختصر۔ عزیزان من، یہ جان لینا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں کیا امور داخل ہے۔ چند ایک کا میں تذکرہ کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، دین و دنیا کی سب راہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی آپ کا ادب ہے۔
مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی محبت و احترام آقا کریم کی محبت و احترام سے بڑھ جائے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ جس سے آپ کی دوستی ہے اس سے محبت، اور جس سے دشمنی ہے اس سے بغض، اور جس کام کو آپ نے پسند کیا اس کو پسند کرنا، اور جس کام پر آپ ناراض ہوئے اس پر غصہ کرنا بھی نبی کا ادب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں گا کسی کے لیے۔ اسی طرح اصحاب رسول سے، آل رسول سے محبت رکھنا اور ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت رکھنا بھی نبی کا ادب ہے۔ آقا نامدار کے تذکرہ کے وقت نام کی جلالت و توقیر کو ملحوظ رکھنا، نہایت ادب، یکسوئی چاشنی کے ساتھ درود شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و صفات عالیہ کو بڑا سمجھنا بھی نبی کا ادب ہے۔ دین و دنیا کی جس بات کی نبی کریم نے خبر دی ہے، دنیاوی و اخروی حیات کے جن خفیہ گوشوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اس کی پوری تصدیق کرنا بھی نبی کا ادب ہے۔ آپ کے طریقہ عالیہ کے احیاء کے لیے کوششیں کرنا اور شریعت اسلامیہ کو پھیلانا، آپ کے پیغام کا ابلاغ اور آپ کی وصیتوں کا نفاذ بھی آپ کا ادب ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت اور آپ کے روضہ اطہر پر درود و سلام پڑھتے ہوئے باادب ہونا، اور یہ سمجھنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرا سلام سماعت فرما رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین جیسا باادب ہونے کی کوشش کرنا بھی آپ کا ادب ہے۔ آپ کی محبت کی بنیاد پر نیک لوگوں سے محبت اور ان سے دوستی، اور فاسق و نافرمانوں سے بغض اور دشمن رکھنا کہ رسول بھی ان سے بغض رکھتے تھے، آپ کا ادب ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں تابع فرمان بنائے اور آپ کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ عزیزان من، ایمان کی شرط اولین ہے اطاعت رسول کی، اور جان روح و قلب ہے سنت رسول کی۔ عزیزان من، مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ اطہر کی حاضری چونکہ عبادت ہے، لہٰذا اس عبادت کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیجیے، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے اور روضہ اطہر کی حاضری میں اللہ جل شانہ کا تقرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ یقینی ہے۔ عزیزان من، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور تا قیامت آرام فرما ہے، روضہ اطہر کہلاتا ہے، اور جہاں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے اسے مواجہ شریف کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں لکھتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کی زیارت سے مشرف ہونا حج مقبول کے برابر ہے، بلکہ جو حج ادا کر کے آیا ہے اس کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کریم نے ایک جماعت فرشتوں کی پیدا کی ہے جو قاصدین زیارت کے تحفہ درود کو دربار نبوی میں پہنچاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں زیارت کو آتا ہے اور یہ تحفہ بیچتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ اطہر کی حاضری کے لیے جانے سے پہلے اچھی طرح غسل کرے، مسواک کرے، عمدہ کپڑے پہنے، اور یہ کپڑے سفید ہوں تو زیادہ بہتر ہے، خوشبو لگا کر ادب و احترام کے ساتھ نیچی نگاہ کیے ہوئے بارگاہ عالی کی جانب روانہ ہو۔ یہ وہ بارگاہ عالی ہے جہاں جبرائیل امین آتے تھے، جہاں فرشتے عالی مقام پر باادب حاضر ہوتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہیں دربان مصطفیٰ۔ عزیزان من، فرض نماز کے قریب یا بعد میں روضہ اطہر پر زائرین کی بہت رش ہوتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ فرض نماز سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں سلام کے لیے جائے۔
مسجد میں مسنون طریقہ کے ساتھ داخل ہو اور دعائے مسنونہ پڑھے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرے، اور جب تک مسجد کے اندر رہے نفلی اعتکاف کی نیت کر لے۔ آج کل مواجہ شریف میں حاضری صرف باب السلام سے ہی ممکن ہے، لہذا انتظامیہ کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق باب السلام سے داخل ہو، جوتے مسجد سے باہر چھوڑ کر آئے یا پھر چھپتا چھپاتا لے کر آئے، موبائل فون آف یا سائلنٹ کر دے، لائیو ویڈیو کال یا ویڈیو بنانے سے مکمل پرہیز کرے، ادب و احترام کا دامن تھام لے، عزیزان من آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، اے ظاہر بیت نبوی یاد رہے یہ، بے قاعدہ یہاں جنبش لب بے ادبی ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ آہستہ نظریں جھکائے ہوئے مواجہ شریف کی طرف بڑھے کہ جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے لگی ہوئی پیتل کی جالی کے 3 حصے ہیں، ہر حصے میں سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ باب السلام کی طرف سے آنے پر مواجہ شریف کی طرف ادب و احترام کے ساتھ منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ پیتل کی جالی میں بڑے سوراخ کے اوپر لکھا ہوگا ہنا سلام علی رسول اللہ، یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرکز میں حیات تصور کر کے سلام پڑھے، اور یہ خیال کرے کہ چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاضری کی اطلاع ہے، اور یہ سمجھے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیرۃ خلق اللہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبد اللہ ورسولہ، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلک وازواجک وذریاتک وسلم تسلیما کثیرا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام، اے سب مخلوق میں افضل آپ پر سلام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یقیناً آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے، امت کی خیرخواہی کر دی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے آپ نے پوری کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر رحمت کرے اور بہت سلامتی عطا کرے۔ جب سلام پیش کر چکے تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے کہ حضور والا، گناہوں کے بوجھ نے میری کمر توڑ دی ہے، میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، حضور میرے لیے استغفار فرمائیں اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ مولانا جامی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا، تنم فرسودہ جہاں پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ احبارا سے اسیاں یا رسول اللہ، ذکر دا خواہش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جامی یا
مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ. کبھی صرف آنسوؤں کی زبان سے کام لیجیے، کبھی ذوق و شوق کی زبان میں عرض کیجیے. پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم جہاد سے جانا دل کا. پھر ان کے سلام پہنچائیں جنہوں نے سلام کا کہا ہو. اگر سب کا نام لینا ممکن نہیں تو کہہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان رکھنے والے اور آپ کے نام لیوا میرے جان بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں نے بھی سلام عرض کیا ہے. حضور ان کا بھی سلام قبول فرمائے، وہ بھی حضور کی شفاعت کے طلبگار اور امیدوار ہیں. اور کہیں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں گئے، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. پھر تھوڑا سا دائیں طرف ہٹے اور یہ کہتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کرے، السلام علیک یا ابا بکر صدیق صفی رسول اللہ، جزاک اللہ عن امتی رسول اللہ خیرہ. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے اور غار کے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد تھوڑا سا اور دائیں طرف ہٹے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرے، السلام علیک یا عمر الفاروق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیرہ. اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکات ہوں. اللہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے. سلام عرض کرنے کے بعد باب البقیع سے باہر نکلے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ جل شانہ سے مناجات کرے. باہر نکلتے وقت اگر جوتے پاس ہیں تو جوتوں کو آرام سے زمین پر رکھ کر پہنے اور بے صبری اور بے ادبی کا مظاہرہ نہ کرے. جب کبھی روزہ کے باہر سے گزرے، حسب موقع تھوڑا بہت ٹھہر کر سلام پڑھے، اگرچہ مسجد سے باہر ہی کیوں نہ ہو. مسجد شریف میں رہتے ہوئے حجرہ شریف کی طرف، اور جب مسجد سے باہر ہو تو قبہ شریف جہاں سے نظر آتا ہو یعنی گنبد خضرا، بار بار اس کو دیکھنا، ان پر نظر جمائے رکھنا بھی افضل ہے اور انشاءاللہ موجب ثواب. پس نہایت ذوق شوق کے ساتھ چپ چاپ والے ہنا نظریں جمائے رکھے. عزیزان من، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے گھر یعنی میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض یعنی کوثر پر ہے. ریاض الجنہ میں داخلہ جنت میں داخلہ ہے. کورونا وائرس کی وبا آنے سے پہلے ریاض الجنہ میں داخلہ نہایت آسان تھا. کورونا وائرس کی وبا کے بعد اور زائرین کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کی وجہ سے ریاض الجنہ میں داخلہ کے لیے نسخ ایپ بنا دی گئی ہے. نسخ ایپ میں لاگ ان ہونے کے بعد ریاض الجنہ میں داخلہ کے لیے 30 منٹ کا پرمٹ ملتا ہے. خواتین کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سے رات 12 بجے تک اور نماز اشراق کے بعد سے دوپہر تک کا وقت مخصوص ہے، باقی اوقات مردوں کے لیے ہیں. زائرین نسخ ایپ کو پلے اسٹور سے انسٹال کریں، لاگ ان ہونے کے لیے اپنا ویزا نمبر اور ای میل پر آنے والا OTP کوڈ استعمال کریں. لاگ ان ہونے پر پرمٹ کے لیے کوششیں کریں. سلاٹ خالی ملنے کی صورت میں پرمٹ مل جاتا ہے. سال میں ایک بار پرمٹ ملتا ہے.
اس کے علاوہ مسجد نبوی کی حدود میں موجود زائرین نسک ایپ میں موجود آپشن انسٹنٹ پرمٹ کو استعمال کر کے پرمٹ کی کوشش کرتے رہیں۔ اس طریقے سے بعض خوش قسمت زائرین روزانہ ریاض الجنہ کی زیارت بھی کرتے رہے ہیں۔ پرمٹ ملنے کی صورت میں اپنے مقررہ وقت سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر باب بقی والی سائٹ پر ریاض الجنہ کی زیارت کے خواہشمندوں کی لائن میں لگ جائے تاکہ اپنے وقت پر ریاض الجنہ میں داخل ہو سکے۔ ریاض الجنہ میں داخلے سے قبل موبائل فون آف یا سائلنٹ کر دیں۔ ریاض الجنہ میں داخلے کے وقت ادب و احترام کا مظاہرہ کریں اور اگلی صفوں میں جگہ پانے کے لیے بھاگنے دوڑنے سے گریز کرے۔ یہ بہت بے ادبی کی بات ہے اور بے ادبی ایمان سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ ریاض الجنہ میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں عبادات و مناجات میں مشغول ہو۔ عزیزان من، میں اپنی ذاتی طور پہ کہوں تو ہمارے لیے تو پورا مدینہ ہی ریاض الجنہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نوافل کا اہتمام کرے، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ اگر موقع ملے تو ریاض الجنہ میں نصب ستونوں کے پاس نوافل ادا کرے جن کے ساتھ مختلف عشق و محبت کے واقعات منسوب ہیں۔ چشم تصور سے دیکھے کہ اسی جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے اور جان نثاران حقیقی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کیسے آپ کے گرد بیٹھتے ہوں گے، کیسے سرکار کے احکام کو بجا لاتے ہوں گے، کیسے یہاں جبرائیل وحی لے کر آتے ہوں گے۔ رب کریم سے یہ دعا ضرور کرے، الہی جس طرح تو نے اس جنت میں اپنے فضل و احسان کے ساتھ داخلہ ممکن بنایا ہے، الہی تو اسی طرح میرے لیے آخرت میں بھی جنت میں داخلہ فرما۔ عزیزان من، ریاض الجنہ میں جو وقت ملے اسے عبادات مناجات میں گزارے اور موبائل فون کو استعمال کر کے فوٹوگرافر یا کیمرہ مین ویڈیو مین بننے سے گریز کرے۔ یہ نہ ہو کہ اس چیز سے محروم ہو جائے جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، یعنی ایمان۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان من، مسائل نماز کے حوالے سے جب بھی مسجد نبی میں داخل ہو، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کا اہتمام کرے۔ مسجد نبی میں عموماً قیام 3 سے 8 دن ہوتا ہے۔ ایسی صورت زائر مدینہ مسافر ہوگا، مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی صورت میں پوری نماز ہی پڑھے گا، البتہ اکیلے پڑھنے کی صورت میں فرض نماز قصر کرے گا۔ اگر حالت اضطرار نہ ہو، یعنی کوئی پریشانی نہ ہو، تو زائرین کو سنت موقدہ و غیر موقدہ اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حرمین کی نمازیں موجب رحمت ہیں۔ عزیزان من، ایک بہت بڑی غلطی کی طرح آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ مسجد نبی کے باہر قبلہ رخ والی سائٹ پر انتظامیہ نے واضح طور پر لکھا ہوتا ہے ھذا محاذات امام، یا یہ جگہ امام کے برابر ہے۔ اس کے آگے صف پناہ لینے سے نماز نہیں ہوتی، جبکہ دیکھا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں امام سے آگے نماز پڑھ کر اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں۔ اس سے خصوصی طور پر بچیں، خصوصاً وہ زائرین جن کی رہائش مسجد نبی کے قبلہ رخ یا اس کے اطراف والی جگہ میں ہوتی ہے، وہ اس سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرے۔ خواتین کو سفر حج پر جانے سے پہلے نماز باجماعت اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھلا دیں۔ حرمین میں تقریباً ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لہذا فرض نماز کے بعد نماز جنازہ کا انتظار کریں۔ حرمین میں نماز جنازہ کے اختتام پر ایک سلام پر اختتام کیا جاتا ہے۔ زائرین ایک سلام کے ساتھ بھی اختتام کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا سلام خود کر لیں۔ جن اوقات میں نوافل مکروہ ہیں، ان اوقات میں لوگوں کی دیکھا دیکھی نوافل ادا نہ کرے۔ ریاض الجنہ میں حاضری کی صورت میں ایسے اوقات میں قضا فات نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ زیارات پر جانے کی صورت میں جہاں جہاں مساجد ہیں وہاں تحیۃ المسجد کا اہتمام کرے۔ عزیزان من،
زائرین مدینہ کو بقی کے قبرستان کی زیارت بھی کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں جاتے اور اہل بقی کو سلام کہتے تھے، اس لیے بھی کہ اس میں ہزاروں صحابہ اکرام، آل بیت اطہار، تابعین عظام، اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں، وہاں جا کر انہیں سلام پیش کریں۔ جنت البقیع کی زیارت کے لیے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد کا وقت زائرین کے لیے مقرر ہے۔ خواتین کا جنت البقیع میں داخلہ ممنوع ہے۔ زائرین کو جنت البقیع میں خلاف شرع افعال سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے خصوصی دعا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایمان والی موت اور سرکار مدینہ کے قدمین یعنی جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی سلام پڑھے اس کے بعد بقیع کی زیارت کو حاضر ہوا کرے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنی سہولت کے مطابق جائے، اور زیارت کے وقت آل بیت اطہار کے مناقب، صحابہ کے فضائل اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی قربانیوں کے ذہن میں رکھے، اس سے بھی انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ جنت البقیع میں جا کر ان الفاظ میں سلام پیش کرے: السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، انتم سابقون و انا انشاء اللہ بکم لاحقون، یرحم اللہ المستقدمین منا ومنکم والمستاخرین، نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اغفر لنا ولہم وارحمنا وإیاہم، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم۔ اے مومنین، مسلمین، اہل دیار، تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے پہلوں اور پچھلوں پر رحم کرے۔ ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور انہیں بخش دے اور ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر اور ان کے بعد ہمیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر، آمین یا ارحم الراحمین۔ اگر یہ سلام نہیں آتا تو مختصر الفاظ میں بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے بلاوا آ گیا۔ آپ کو چاہیے کہ آداب مدینہ کو خوب اچھی طرح سیکھ لیں، باجماعت نماز کا طریقہ اور نماز جنازہ سیکھ لیں۔ پیاری بہنوں بیٹیوں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور بالعموم مدینہ میں غیبت چغلی سے پرہیز کریں، یہ دونوں برائیاں نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جاتی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شور و غل سے ہر حال میں بچیں کہ یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ اپنی مخصوص بیماری میں مبتلا میری بہنیں بیٹیاں، مسجد نبی کی قبلہ رخ سائڈ پر جہاں نماز و جماعت کی صفیں نہیں بچتی وہاں بیٹھ جایا کریں اور گنبد خضرا پر نظریں جما کر درود شریف کا اہتمام کریں، اور ہرگز مسجد کے اندر یا جہاں نمازیوں کی صفیں ہیں وہاں نہ بیٹھیں۔ اپنے فارغ اوقات کو اذکار مسنونہ اور درود شریف سے کارآمد بنائیں۔ پیاری بہنوں بیٹیوں، یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آتے، اس سفر کی قدر جانیے۔ عزیزان من، زیارات مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی زیارتوں کی بات کریں تو مسجد غمامہ عربی میں بادل کو کہتے ہیں۔ یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش سالی میں نماز استسقاء ادا فرمائی تو فوراً بادل امٹ آئے اور رحمت کی بارش ہوئی۔ اسی جگہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہاں سرکار مدینہ عیدین کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے بیرونی گیٹ نمبر 310 کے قریب واقع ہے۔ اسی مسجد کے قریب ہی مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مسجد علی رضی اللہ عنہ، ان تینوں مساجد کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسجد عثمان اور مسجد بلال، یہ مساجد قباء اسٹریٹ کی بائیں طرف ہے۔ ان مساجد کی زیارت کے لیے 307 تا 310 نمبر گیٹ سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔
اور ان مساجد جو قریب کی زیارتیں، اس میں یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دو نمازوں کے درمیانی وقت کو استعمال کرتے ہوئے ان کی زیارت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ مسجد نبوی کی قبلہ رخ سائٹ پر 306 تا 307 نمبر گیٹ کے باہر مدینہ میوزیم ہے۔ یہاں دور نبوی کے نوادرات موجود ہے اور دور نبوی کی عکاسی 3D ویڈیو کے ذریعے دکھانے کی سہولت قیمتاً میسر ہے۔ عزیزان من، 328 نمبر گیٹ کے باہر سقیفہ بنی سعدہ کا مقام ہے، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بطور خلیفہ انتخاب کیا تھا۔ اسی طرح مسجد نبی کے گیٹ نمبر 336 کے باہر تقریباً 100-150 میٹر کے فاصلے پر مسجد امام بخاری موجود ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی تالیف کے سلسلے میں قیام فرمایا تھا۔ عزیزان من، مسجد قباء سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ نمبر 310 تک نبوی دور کا راستہ، جسے موجودہ دور میں قباء اسٹریٹ کا نام دے کر تزئین و آرائش کی گئی ہے، یہ راستہ تقریباً 4.25 کلومیٹر طویل ہے۔ اس راستہ سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار کی بچیوں نے طلع البدر علینا کے ترانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور انصار مدینہ قباء سے مدینہ تک 2 رویا صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر کہتا تھا، حضور یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرت کا اظہار فرماتے تھے اور دعائے خیر فرماتے تھے۔ اسی راستہ میں محلہ بنی سالم میں مسجد جمعہ واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قباء سے مدینہ کی طرف تشریف لاتے ہوئے تاریخ اسلامی کا پہلا جمعہ اسی مقام پر ادا فرمایا تھا۔ اسی قباء اسٹریٹ کے ساتھ قباء کا قلعہ بھی قابل دید ہے۔ قباء اسٹریٹ کے پاس ہی حضرت عثمان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے۔ یہ بدری صحابہ اس جگہ حضرت عثمان بن مالک کے گھر میں بنائی گئی مسجد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ قباء اسٹریٹ سے مسجد قباء پیدل جانے میں 45 منٹ لگتے ہیں۔ قباء اسٹریٹ سے گالف کورٹ والی کھلی گاڑیاں فی کس 10 ریال اور گیٹ نمبر 310 سے ہائیسٹ گاڑیاں مسجد قباء کے لیے 2 ریال لیتی ہیں۔ مسجد قباء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے نواح میں واقع مقام قباء میں ہجرت کے وقت نزول فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں بنی عمرو بن عوف کے مہمان بنے اور یہ شرف ان کو اللہ نے نصیب فرمایا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جلوہ افروز ہوئے، وہاں مسجد انیف بنی ہوئی ہے، اور یہ موجودہ مسجد قباء کے قبلہ رخ سائٹ پہ چند 100 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہجرت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قباء پر تقریباً 14 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کے بارے میں سورۃ توبہ میں ارشاد ربانی ہے کہ اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں میرے آقا نے بنفس نفیس مزدوروں کے ساتھ حصہ لیا۔ اس مسجد کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اسے مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں پیدل اور سواری پر مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ہفتے والے دن مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ زائرین کو چاہیے کہ وہ مسجد قباء زیادہ سے زیادہ جانے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے مسجد قبلتین، جس میں سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، چنانچہ دوران نماز بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف منہ موڑ دیا گیا۔ اسی طرح سن 5 ہجری میں ہونے والے غزوہ خندق کی یاد میں مسجد فتح اور مساجد خمسہ ہے۔ 5 ہجری کو کفار مکہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کی غرض سے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر خندق کھود کر مدینہ کے دفاع کا فیصلہ کیا۔
خندق کی کھدائی کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مزدوروں کے ساتھ کھدائی میں حصہ لیا۔ غزوہ کے دوران آپ کی دعا اللہ جل شانہ نے قبول فرما کر کفار کے لشکر پر آندھیوں اور آپس میں پھوٹ کا عذاب نازل کیا۔ یہاں 5 چھوٹی چھوٹی مساجد بنی ہوئی ہیں۔ اب سعودی حکومت نے مسجد فتح کے نام سے بڑی مسجد بنا دی ہے۔ عزیزان من، غزوہ خندق کے تناظر میں مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر قابل سماعت ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عزیزان من، شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے جانا سنت نبوی ہے۔ سنن ابی داؤد کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے اور سلام کہتے تھے۔ احد پہاڑ کے دامن میں شہدائے احد مدفون ہیں۔ اس غزوہ میں میرے آقا خود زخمی ہوئے اور آپ کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سمیت متعدد جانثار شہید ہوئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جبل احد اور شہداء احد دونوں کی زیارت کی نیت کرے اور مسنون طریقے پر شہداء احد کو پہلے سلام کرے، پھر ان کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ شہداء کی احد کی زیارت کے ساتھ ساتھ جبل احد کی بھی زیارت ہو جائے گی، جس کے بارے میں آقا کریم کا ارشاد مبارکہ ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نیز فرمایا احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ زائرین کو چاہیے جب بھی زیارات میں جائیں تو سیرت کا مطالعہ کر کے جائیں تاکہ ایمان میں یقینی اضافہ ہو۔ اسی طرح شہدائے بدر کی زیارت کے لیے اگر جانا چاہیں تو شہدائے بدر کے تقریباً مقام بدر مدینہ منورہ سے 100 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ اولین معرکہ حق و باطل تھا جس کے نتائج نے عالم کفر پر لرزہ طاری کر دیا، اور اس غزوہ میں بے سر و سامانی کے ساتھ شریک 313 مسلمانوں کی اللہ جل شانہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے اپنی خصوصی مدد سے نوازا۔ اور دونوں فریقوں کے درمیان اس فیصلہ کن جنگ میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائی۔ اس غزوہ میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے وہاں مسجد عریش تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کی بھی زیارت کی جائے اور شہدائے بدر کے وسیلے سے اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگی جائیں اور دعا کی جائے کہ اللہ جل شانہ ہم کو بھی ان کی صفات نصیب فرمائے۔ عزیزان من، جب بھی زیارات کے لیے جائیں تو کوشش یہ کی جائے کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ قضا ہو، سب سے قیمتی چیز وہ ہے۔ اس لیے دور کی زیارات کے لیے جاتے وقت فجر کے فوراً بعد روانہ ہوں تو واپسی آپ کی زور سے پہلے ہو جائے گی، اور نزدیک کی جو زیارات ہیں 2 نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ عزیزان من، زائرین مدینہ اور حج کے حساب سے ان کی مدینہ منورہ آمد جو ہے 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کچھ زائرین جو ہیں وہ حج سے پہلے جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ بعد میں جائیں گے۔ 1 ذیقعد سے لے کے 15 ذیقعد تک کی پروازیں مدینہ منورہ جاتی ہیں اور 15 ذیقعد کے بعد جدہ جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ شروع میں جانے والی پروازوں کے جو عازمین ہیں ان کو مدینہ میں رش بہت کم ملتا ہے، اور بہت دفعہ ریاض الجنہ میں بآسانی روزانہ حاضری بھی ہو جاتی ہے۔ مدینہ جانے والے زائرین بغیر احرام مدینہ جائیں گے، اپنے قیام کے دن مدینہ منورہ میں گزار کر مکہ معظمہ جانے کے لیے نزدیکی میقات ذوالحلیفہ
سے حج تمتع کی صورت میں عمرہ کا احرام باندھیں گے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اپنے ہوٹل میں غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ لیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر مسجد میں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کے نوافل ادا کریں اور نیت تلبیہ پڑھ لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ عمرہ کا احرام اور 1 دفعہ حج کا احرام ذوالحلیفہ سے ہی باندھا تھا۔ کچھ سالوں سے پاکستان اور سعودی عرب میں روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت سعودی عرب میں ہونے والی امیگریشن معاملات پاکستانی ایئرپورٹ میں ہی مکمل ہو جاتے ہیں اور ان کا بک ہونے والا سامان عازمین حج کو ان کی بلڈنگز میں ملتا ہے۔ تاحال اس پروجیکٹ کے تحت اسلام آباد اور کراچی سے سفر کرنے والے عازمین حج کو یہ سہولت حاصل ہے اور اس سال لاہور میں بھی یہ سہولت ملنے کا امکان ہے۔ تو ایسے زائرین جو پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو اپنے ہینڈ کیری میں ضروری ادویات اور 2 جوڑے کپڑوں کے لازمی رکھ لیں۔ بعض اوقات بلڈنگز میں سامان پہنچنے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے اور روڈ ٹو مکہ کی صورت میں 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بعض اوقات امیگریشن معاملات میں تھوڑی دیر بھی ہو جاتی ہے اور حج کے بعد مدینہ منورہ جانے والے عازمین وہ مکہ معظمہ میں اپنے قیام کے دن گزار کر حج کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو عام طور پر مدینہ جانے سے 2-3 دن پہلے عازمین حج کی بلڈنگ نوٹس بورڈ پر مدینہ روانگی کا شیڈول لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پہلے آئے تھے ان کے بھی، اور اس بات کو پکا اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آپ مکہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں ہوں، آپ نے نوٹس بورڈ کا روزانہ ضرور مطالعہ کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اب حج کے بعد جانے والے حجاج کرام وہ اپنے سامان کی پیکنگ کر لیں اور طواف وداع سے بر وقت فارغ ہو جائیں، اور نسک ایپ کے ذریعے ریاض الجنہ کا پرمٹ اگر نہیں لیا تو ابھی تک لے لیں اور مدینہ منورہ کے آداب کو سمجھ لیں اور اس کا مذاکرہ کر لیں، اور مکہ معظمہ چھوڑنے سے پہلے بلڈنگ کے عملہ سے معافی تلافی کر لیں اور درود شریف کی خوب کثرت کریں۔ عزیزان ایمان، مکہ معظمہ میں تو ہوٹل کمرے کی الاٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں ہوٹل کے کمروں کی الاٹمنٹ موقع پر ہی کی جاتی ہے اور الاٹمنٹ بھی شیئرنگ کے اصول پر ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ کوشش کی جائے کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو۔ اپنے حج کو نہ آپ نے پہلے یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس بات کو آپ نے حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ حج سے پہلے بے صبری یا لڑائی جھگڑا کر کے اپنے حج کو خراب کریں، اور اگر آپ نے حج کے بعد بھی یہ معاملہ کیا تو اس سے آپ کا حج خراب ہو سکتا ہے۔ اب مدینہ منورہ میں بس ہوٹل انتظامیہ اور عازمین حج اور اسی طریقے سے جو معاونین ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہی روم میٹس بن جاتے ہیں۔ تو اس میں کوشش کی جائے کہ محرم رشتہ دار اگر ہیں تب تو ایک کمرے میں مرد و خواتین رہیں، ورنہ ایسی غلطی بالکل بھی نہ کریں۔ اور پچھلے کچھ سالوں سے عازمین حج کے لیے مرکزیہ میں ہوٹل بک کیے جاتے ہیں، تو یہاں سے مسجد نبوی بہت ہی نزدیک پڑتی ہے۔ کوشش کی جائے کہ نماز سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے مسجد چلے جائیں تاکہ لفٹ میں رش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لفٹ میں سفر کرتے ہوئے لفٹ کو اوور لوڈ ہونے سے بچائیں۔ خواتین بزرگ حضرات کو ترجیح بنیاد پر لفٹ میں جگہ دیں۔ کمروں میں صفائی کا خیال رکھیں اور خاص طور پر سفر حج میں جانے سے پہلے انگلش سیٹ کا استعمال سیکھ کر جائیں اور دوسرے روم میٹس کا خیال کریں۔ اس میں بس اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو کچھ دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، اور جو کچھ دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے لیے پسند کریں۔ عزیزان من، پچھلے کئی سالوں سے جو کھانا ہے 3 ٹائم کا کھانا وہ حج پیکج میں شامل ہوتا ہے، اور بلڈنگز میں یا ہوٹل میں ہی ایک ڈائننگ ہال یا میس بنا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ مخصوص اوقات میں کھانا ملتا ہے۔ اور
کیٹرنگ کمپنیوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ مناسب مصالحوں کے ساتھ تازہ پکے ہوئے پاکستانی کھانے عازمین کو پیش کریں۔ میس میں سیلف سروس ہوتی ہے اور اس میں بعض اوقات افراتفری بن جاتی ہے۔ کوشش کی جائے کہ وہاں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے اور اپنے حصے سے زائد کھانا لینا ضائع کرنے سے گریز کیا جائے۔ رش ہے تو پھر لائن لگا کر کھانا لے۔ خواتین اور بزرگ افراد کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ یقین جانیے خدمت کا بہت ہی اجر ہے۔ خدمت کروانے سے زیادہ خدمت کرنے میں توجہ دیں۔ کھانے میں آپ جوئی سے بچیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو شکایات رجسٹر میں درج کریں یا منسٹری کے مقرر کردہ فوڈ سپروائزر کے پاس شکایت درج کروائیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ لوگ ویڈیو وغیرہ بنا کر سوشل میڈیا پر، تو اللہ کے لیے اس چیز سے بچیں۔ آپ وہاں پہ جیو نیوز کے یا سما کے یا کسی اور کے نمائندے بن کے نہیں گئے، آپ صرف حج کے لیے گئے ہیں، اور کوشش کریں کہ وہاں سے کمائی کر کے آئیں۔ یہ نہ ہو جو پہلے کا تھا وہ بھی نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہو جائے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ حرمین شریفین میں صبر باعث اجر اور بے صبری باعث پکڑ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو دیر ہونے کا امکان ہے تو اپنے روم میٹس یا دوست کو کہہ دیں کہ وہ آپ کا کھانا پارسل کروا دیا جائے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ گھر میں بھی کھانا سب کی پسند کا نہیں ہوتا، وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، سب کی پسند کا کھانا نہیں ہوتا۔ کوشش کی جائے کہ جیسا کہ میں نے مدینہ کے فضائل میں یہ بتایا کہ مدینہ میں صبر کا کیا فائدہ ہوگا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت آپ کی سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرما دے۔ عزیزان ایمان، مدینہ منورہ میں بھی منسٹری آف حج نے میڈیکل کی سہولت کا بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب مدینہ منورہ میں عازمین حج کا قیام بہت مختصر دورانیے کا ہوتا ہے، 3 دن سے لے کے 8 دن کا، تو مکہ کی طرح یہاں پہ اسپتال قائم نہیں کیے جا سکتے، تو اس لیے وہ 3-4 ہوٹلوں کے درمیان میں کسی ایک ہوٹل میں ڈسپینسری بنا دیتے ہیں، جس سے سب کا کام چل جاتا ہے۔ یہاں پہ اب ہمارے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف موجود ہوتا ہے، ضروری دوائیاں مفت مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان حج مشن کا جو مرکزی دفتر پاکستان ہاؤس ہے، وہاں پہ بھی میڈیکل کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ حج پیکج میں میڈیکل انشورنس شامل ہوتی ہے، اس لیے عازمین حج اپنے ویزا کی کاپی کے ساتھ گیٹ نمبر 358 اور 305 کے سامنے موجود سعودی اسپتالوں میں علاج کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی بڑے مرض کی صورت میں ان اسپتالوں سے بڑے اسپتال میں بھی مریض کو ریفر کیا جا سکتا ہے۔ جو عازمین حج کسی مرض کی وجہ سے مستقل ادویات استعمال کر رہے ہوں، وہ سفر حج کے دنوں کے حساب سے اپنی ادویات پاکستان سے خرید کر ڈاکٹری نسخہ کے ساتھ نزدیکی حاجی کیمپ سے پیک کروا کر لے جائیں۔ یاد رکھیں پاکستان کے مقابلے میں سعودیہ میں ادویات قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ معمولی امراض کے لیے پین کلر، اینٹی الرجی وغیرہ، پیناڈال وغیرہ، ریشز کے لیے سوڈو کریم وغیرہ یہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور خاص طور پہ جو لوگ انسولین استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ انسولین باکس لازمی لے کر جائیں۔ اب بات آ جائے آب زمزم کی، تو سعودی حکومت نے زائرین مسجد نبوی کے لیے مدینہ منورہ میں آب زمزم کی ترسیل کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں ہر جگہ زائرین کے لیے واٹر کولرز میں آب زمزم موجود ہوتا ہے۔ اب عازمین حج کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد نبوی موجودگی کے علاوہ بھی آب زمزم پئیں، تو اس کے لیے سعودی انتظامیہ نے مسجد نبوی کے بیرونی گیٹ نمبر 310 کے ساتھ زمزم پوائنٹ بنا دیا ہے۔ یہاں سے زائرین اپنی سہولت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے زمزم مخصوص اوقات میں بھر سکتے ہیں۔ اب جو عازم حج پاکستان آئے گا تو اسے 5 لیٹر کی زمزم بوتل ایئرپورٹ سے ملتی ہے، جس کی قیمت حج پیکج میں شامل ہوتی ہے۔ سامان میں آب زمزم لے جانے کی پابندی ہے۔ مدینہ ایئرپورٹ سے واپسی کی صورت میں ہینڈ کیری میں آب زمزم لے آنا آسان ہے۔ آب زمزم کی حرمت کے پیش نظر سب سے درخواست ہے کہ اسے ضائع کرنے سے گریز کریں۔ اب بات کر لیں کھجوروں کی۔ مدینہ منورہ زمانہ قدیم سے کھجوروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ عازمین حج کھجوروں کی خریداری میں جلد بازی نہ کریں۔ آپ کو ہر گلی محلے میں ہر جگہ پہ وہ ان کے ایجنٹس یعنی سیلز مین وہ پھرتے نظر آئیں گے، جو آپ کو کہیں گے
آپ مارکیٹ کا سروے کریں، زیارت والوں کے ساتھ کھجوروں کے باغات جانے کی صورت میں وہاں سے ہرگز کھجوروں کی خریداری نہ کریں۔ مسجد بلال کے ایریا سے کھجوریں سستی مل جاتی ہیں، گروپ کی شکل میں خریداری کریں، بارگیننگ کریں، پاکستانی دکانداروں سے خریداری کریں۔ کھجور کے باغ کو الٹا کروا کر نیچے سے بھی کھجوریں چیک کر لیں، اکثر نیچے والی کھجوریں معیاری نہیں ہوتی۔ اپنے سامنے کھجوریں پیک کروا کر اپنے ہوٹل پہنچا دیں، اور جو باقی آپ نے خریداری کرنی ہے تو مکہ معظمہ کے مقابلے میں مدینہ منورہ سے خریداری بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے مسجد بلال کا ایریا اور قبا اسٹریٹ کا ایریا، جہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قبا وہ جو پیدل راستہ انہوں نے بنایا ہے، تو وہ ایریا بہت مناسب ہے، وہاں پہ بہت اچھے ریٹس پہ آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ جلدی میں جلد خریداری نہ کریں، لسٹ بنا کر لسٹ کے مطابق خریداری کریں، اور خریداری میں بحث و تکرار سے بچیں۔ اگر آپ کو چیز پسند نہیں، ریٹ پسند نہیں، تو بس خوش اسلوبی سے سائڈ پہ ہو جائے۔ بنگالی دکانداروں کے ریٹ عموماً بہتر ہوتے ہیں۔ اب بات کر لی جائے سب سے اہم اور سب سے خطرناک چیز کی، سب سے فائدہ مند اور سب سے خطرناک بھی، موبائل فون۔ عزیزان ایمان، موبائل فون کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ ہر وقت کی فوٹوگرافی، ویڈیو بنانا، ویڈیو کالز کی عادت اس سفر حج کو نہ صرف برباد کر سکتی ہے بلکہ ایمان سے بھی محرومی کا خدشہ ہے۔ مسجد نبی شریف کی حدود میں موبائل فون سائلنٹ رکھیں، ریاض الجنہ میں جانے کی صورت میں عبادات پر توجہ مرکوز کریں، فوٹوگرافر یا کیمرہ مین نہ بنے۔ معاہدہ شریف سلام پیش کرنے کے لیے جانے کی صورت میں فوٹو، ویڈیو یا ویڈیو کال کی غلطی نہ کریں۔ عزیزو، یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل امین بھی اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ ہر وقت لا ترفعوا اصواتکم والی آیت کو یاد رکھیں۔ عزیزان من، اب وقت آ گیا رخصت کا، الوداعی سلام۔ اب یہ سمجھ لیجئے الوداعی سلام یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن دستور ہے کہ جب بھی بندہ کسی جگہ کو چھوڑتا ہے تو وہ سلام عرض کر کے ہی جاتا ہے، مل کے جاتا ہے، اپنی غلطیوں کا کفارہ کر کے جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی برکت فضاؤں میں آپ کا قیام ختم ہونے کا ہے۔ خصوصی اہتمام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر الوداعی سلام کے لیے جائیں۔ اس بات کی شرمندگی آپ کے چہرے سے عیاں ہو کہ جیسا مدینہ میں رہنے کا حق تھا آپ وہ حق ادا نہ کر سکے۔ روتے ہوئے مواجہ شریف پر الوداعی سلام پیش کریں اور عرض کریں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غلام کے لیے اپنے حرم کے دروازے بند نہ فرمائیے گا۔ گدائی کوچائے احمد کی مل جاتی تو اچھا تھا، یہ ایک حسرت ہے سینے سے نکل جاتی تو اچھا تھا۔ میری یہ زندگی شمع محراب حرم ہوتی، در اقدس پہ جل جل کر پگھل جاتی تو اچھا تھا۔ اپنی مغفرت اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ جن احباب نے سلام کا کہا ہے ان کا سلام پہنچائے۔ جذبات کیفیات کی زبان سے سلام پیش کریں۔ بعد میں سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کو سلام پیش کریں۔ باب بقی سے باہر آ کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں کریں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اے اللہ آپ میرا حساب نہ کیجیے گا، اور اگر میرا حساب ناگزیر ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ کیجیے گا کہ میں کیسے ان کو اپنی شکل دکھاؤں گا۔ بعد ازاں جنت البقیع جائیں، وہاں پہ بھی الوداعی سلام کریں اور دعا کریں، اور روتے ہوئے اپنی رہائش میں واپس آئیں، اور اپنی پرواز کے وقت سے پہلے اپنے سامان کو باندھ لیں، اور ہوٹل کی عملہ سے معافی تلافی کر لیں، حسب استطاعت صدقہ کر دیں۔ ایئرپورٹ جانے والی گاڑی پہ بر وقت اپنا سامان لوڈ کروائیں، اور ایئرپورٹ پہ بھی جا کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔
مدینہ میں ایئرپورٹ ویسے تو بہت پرسکون جگہ ہے، وہاں پہ اتنی رش بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کا سفر حج ابھی بھی جاری ہے، اور جہاز کے اندر بیٹھ کر بھی، اور اس کے بعد جب پاکستان میں اتریں تو وہاں پہ بھی اکثر پاکستانی جہاز یہاں پہ پہنچ کے بھول جاتے ہیں کہ ہم کس سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ مقدس سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ کی ہر چیز سے واضح ہو کہ آپ کامیابی سے لوٹے ہیں۔ تو خدا را اپنے حج کو اپنے ادھر پاکستان پہنچ کر بھی اپنے ایئرپورٹ پر بھی ضائع نہ کیجیے۔ سید ریاض حسین شاہ ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو کچھ میں نے اچھا کہا یہ سب میرے رب کریم کا کرم تھا، اور جو کچھ مجھ سے غلط بات یا کمزور بات ہوئی وہ میری کوتاہی تھی۔ اللہ کریم سے درخواست ہے کہ وہ مجھے معاف فرمائے، کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو محب مدنی صاحب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور مدینہ منورہ کے سفر مکمل طور پر آپ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور عازمین حج جنہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے ان کو آپ کے ارشادات کی روشنی میں مدینہ منورہ کی محبت، مدینہ منورہ کے آداب، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری سنت طریقے سے آداب کی روشنی میں ادب و احترام کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہاں پہ اب ہمارے پاس ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ سوال جواب لے لیتے ہیں۔ سوال جواب کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا نسک ایپ کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آج نہ کیجیے گا، اس کے لیے ہم اگلا سیشن کریں گے، آپ کے انسٹالیشن کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور پرمٹ وغیرہ کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے وہ اس سیشن میں کریں گے۔ آج کے ابو محب مدنی صاحب کے سیشن کے حوالے سے اگر کوئی اور سوال ہو تو لازمی پوچھیے گا، ریز ہینڈ کریں، 10:30 بجے تک ہم انشاءاللہ کلوز کر دیں گے۔ وہی چیٹ میں جا کے آپ ریز ہینڈ کریں، 1 بائی 1 کر کے آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ رضوان احمد صاحب، اسد بھائی چیٹس بھی آن کر لیں اگر وہاں پہ کوئی کوشچن پوچھنا چاہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، بغیر تمہید کے سوال کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مجھے بس یہ پوچھنا تھا، مدینہ میں جو حاجی کیمپ میں جو ہمیں ٹریننگ تھی اس میں کہا تھا کہ 40 نمازوں کا جیسے ہے کہ 40 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تو وہ 40 نمازیں کسی وجہ سے نہیں بھی ہو پاتی، وہ مطلب آپ کو تیار ہو کے جانا پڑتا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے آپ رکنے کی وہ نہیں کیے گا کہ 40 پوری کرنی ہے، 1-2 نمازیں چھوٹ بھی جائیں تو وہاں سے نکلنا ہوگا، اس طرح کا کچھ مطلب کچھ ہو سکتا ہے کہ 40 پوری کر کے نکلیں، تھوڑا ٹائم مل جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے کہ 40 پوری کر کے نکلیں؟ شاہ سر صاحب جواب دے دیں، مسعود شاہ صاحب۔ 90% کیسز جو ہے وہ 40 نمازیں مل جاتی ہیں لانگ پیکج والوں کو، باقی کچھ ایسی انتظامی مجبوریاں ہو جاتی ہیں جس میں تھوڑے سے کم بھی نمازیں ہو جاتی ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تو اس حوالے سے مفتی مسعود شاہ صاحب بتائیں گے۔ وعلیکم السلام جی۔ 40 نمازوں کی ایک فضیلت تو ہے، اور لانگ پیکج میں جیسے علی بھائی نے فرمایا کہ عموماً ایسے کوئی مسئلہ نہیں آتا، بس بندہ خود ہمت کرے تو آسانی سے 40 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ اگر کوئی سستی ہو جائے یا انتظامی امور کی وجہ سے کمی آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ امید اچھی رکھنی چاہیے۔ اگر ایک سفر میں نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم اللہ سے اس سفر میں بار بار یہی دعا ہر انسان ضرور کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیے بعد۔ تو انشاءاللہ ایک سفر میں نہ ہوا، دوسرے میں
لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، ضروری بھی نہیں ہے کہ لازماً پوری کی جائے، اس ترتیب کو پورا کیا جائے۔ اگر نہ بھی ہو سکے تو اس کی وجہ سے زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی۔ بس یہ پوچھنا تھا کہ 40 نماز سے کسی وجہ سے انتظامی ایک دو بھی رہ جائے تو وہ 40 میں مجبوراً کاؤنٹ ہو جائیں گی یا نہیں، یا وہ سر ثواب اللہ مل تعالیٰ پائے گا؟ کاؤنٹ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ جی اگر آپ کی انتظامی امور کی وجہ سے 39 نمازیں بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 ایکسٹرا دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ جناب۔ عرفان صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آدھا تو جواب مجھے مل ہی چکا ہے، انہی 40 نوازوں کے حوالے سے تھا، اور لیکن سب سے پہلے جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا اور احسن قدم سر اٹھایا ہے بغیر جیسے لوگ، تمہید کے ٹائم نہیں ہے سر، معذرت۔ بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شارٹ پیکج والے اپنی 40 نمازیں کس طرح پوری کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ترتیب بنے گی؟ دوسرا اسی سوال کا پارٹ یہ تھا کہ میں پہلے ایک بار عمرہ کر کے آیا تھا، کچھ نمازیں ادا کی تھیں، اس وقت میری اس طرح کی ٹریننگ نہیں تھی جو آپ لوگوں نے پہنچائی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، یہ میں چند ایک جملے ایڈ کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا وہ 40 نماز، مطلب 40 نمازوں کی کاؤنٹنگ ان نمازوں سے ملا کے ہو سکتی ہے یا؟ سر میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں شارٹ پیکج والوں کے حوالے سے۔ ایک میں پیکج دیتا ہوں، کیونکہ شارٹ پیکج میں مدینہ منورہ میں جو قیام ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، تو آپ جی 3 دن جو 15 نمازیں تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہر نماز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ 2 نمازیں پچھلی قضا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹھیک ہے، نماز میں 3 ہو گئی، 3 دن 15 نمازیں، 15 ضرب 3 45 نمازیں انشاءاللہ آپ کی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے سر؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بہت زبردست، پیکج ہے آپ بہت کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سمیرہ میڈم۔ السلام علیکم۔ جی میرا سوال وعلیکم۔ کہ ہم خواتین جب جو ہیں وہ سلام پیش نہیں کر سکتی ظاہر ہے اس طریقے سے جس طرح مرد پیش کرتے ہیں معجزہ شریف کی طرف، تو جب ہم لوگ پہلے عمرے پہ گئے تھے تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو گنبد خضرا کی طرف باہر کی طرف جو جالیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ منہ کر کے سلام پڑھ رہی تھی، تو وہاں سے اندر سے ہی کوئی لوگ آئے، انہوں نے منع کیا، تو کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں ایسا؟ کیونکہ ہم لوگوں کا بھی دل ہوتا ہے نا کہ ہم ان کی طرف منہ کر کے ان کی جالیوں کی طرف ان کو سلام پیش کریں، تو یہ پلیز مجھے اس بارے میں بتائیے گا، تھینک یو۔ جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں، یہ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا اظہار ہے، تو اپنے عشق اور محبت کا اظہار آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ انتظامی امور کی وجہ سے بعض مرتبہ منع بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اچھا عمل ہے، ضرور کرنا چاہیے جی۔ شکر۔ انیس احمد صاحب۔ انتظامی امور منع کرتے ہیں نا؟ مائک کے میسج انمیوٹ کے گئے ہوں گے، 1 بائی 1 کر کے آپ انمیوٹ کرتے جائیں تاکہ ٹائم کی سیونگ ہو۔ عبدالحکیم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، یہ آج جو مجھے اس پروگرام کے بابت نالج ہوئی تھی وہ کسی دوست نے مجھے لنک بھیجا تھا، تو ان کا کیا جی پروسیجر ہے جو مزید میں ان سیکشن کو اٹینڈ کر سکوں؟ سر، آپ کو چیٹس میں جائیں گے، میں گروپ کا لنک شیئر کر دیتا ہوں، آپ وہ گروپ جوائن کر دیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو جائیں گے، پھر آپ ہر سیشن میں اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، اور گروپ میں بھی پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ کسی بھی قسم کا ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، تربیت وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، لنک بھجوا، جزاک اللہ۔ جی ابھی میں شیئر کر رہا ہوں۔ انیس احمد صاحب مائک آف کریں، آن کریں، انمیوٹ کریں۔ محمد شاہد۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو مسجد نبوی کی بلڈنگ ہے اور اس کے باہر ان کے صحن ہے اور اس کے ساتھ گیٹ بھی ہیں، اور کچھ صحن جو ہے گیٹ کے باہر بھی بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو گیٹ کے باہر صحن ہے، دلان بنے ہوئے ہیں، تو کیا وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے؟ وہاں پہ نماز پڑھنا مسجد نبوی کے اندر پڑھنے کے برابر ہے؟ یہ اس کے ذرا وضاحت فرما دیجیے گا، مفتی صاحب سے فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، ایک تو مسجد کا حال ہے، ایک اس کے ساتھ باہر جو صحن ہے، تو اصل تو یہ کہ بندہ ہمت کرے، اپنے اوقات کے مطابق مسجد کے اندر پہنچے، جیسے پہلے صف کا اجر بہت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرے صف، پھر تیسرے صف۔ اب اگر مجبوری میں ایک آدمی صحن میں نماز پڑھ لے اور مسجد نبوی کی جماعت میں شریک ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، اور اگر
اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو گیا اور وہ گیٹ سے باہر کے صحن میں بھی وہ مسجد کے ساتھ شامل ہو گیا تو یقیناً اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن شرط اس میں پھر یہ ہو کہ اتصال ہو ان صفوں کے ساتھ، ایسے نہ ہو کہ درمیان میں پورا پورا راستہ ہو اور جس میں لوگ گزر رہے ہوں اور اتصال نہ ہو، تو پھر تو نماز کی جماعت کے ساتھ شامل ہونا بھی مشکوک ہو گیا اور اجر کی بات تو پھر بہت کافی پیچھے رہ گئی۔ جی مفتی صاحب، اس میں میں ایک چیز کا مزید اضافہ کرنا چاہوں آپ کی اجازت سے، کہ جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والا احاطہ ہے، گیٹ نمبر 309 سے لے کر ادھر 300 301 360 358 1 2 3 4 یہ والے جو گیٹ نمبر ہیں، تو یہ والا پورا جو صحن ہے وہ امام سے آگے کا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے صفیں بنا کے تو نماز نہیں ہوگی۔ انیس احمد صاحب۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پہلی فلائٹ ہماری اگر مدینہ کی ہے تو حج کے بعد دوبارہ مدینہ آ سکتے ہیں اپنے اس پہ نہیں کنوینس پہ؟ نہیں سر، نہیں۔ ہاں، اپنے کنونس پہ اگر آپ ایک دن کے لیے زیارت کرنے کے لیے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور حج کے بعد، لیکن ہاں، شیڈول میں نہیں ہوتا۔ جو 15 دن کا یہ فلائٹس ہیں، پہلی وہ مدینہ منورہ جاتی ہیں، وہ اپنا 8 دن کا قیام پورا کریں گے اور مکہ جائیں گے، اور مکہ سے پھر واپسی ان کی حج کے بعد جدہ ہوگی اپنے شیڈول کے حساب سے، اور جو جدہ جائیں گے مطلب سب سے دیکھیے پہلے تو وہ پہلے حج ادا کریں گے، اور واپسی ان کی 8 دن پہلے مدینہ منورہ جائیں گے اور واپسی ان کی مدینہ منورہ سے ہوگی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ہماری پہلی فلائٹ اگر مدینہ کی ہے، اس کے بعد ہم مکہ آ جائیں گے اور حج کے بعد دوبارہ 1 2 دن کے لیے اپنے کنوینس پہ آ سکتے ہیں سر آپ ایک دن کے لیے اپنے کنوینس پہ مدینہ۔ آ سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ کے پاس رہائش تو ہوگی نہیں۔ حاجی صاحبان جاتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں اور زیارت کر کے شام کو یا رات کو واپس آ جاتے ہیں، واپس آ کے عمرہ ادا کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں ان کو میسیجز گئے ہوئے ہیں، وہ اپنا انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، حافظ کی بات کروں مفتی صاحب سے۔ سر ایک سوال تھا کہ ایک ذہن میں بڑی کنفیوژن ہے کہ جو مسجد کے باہر احاطہ ہے، سین کہہ لیں، یہاں لوگ چپل کے ساتھ بھی پھر رہے ہوتے ہیں نا۔ اب اس میں 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ ایک بظاہر یہ لگتا ہے کہ ادب کے تو خلاف ہے یہ چیز، اور اگر ہم جوتے نہیں پہنتے تو ان ہمارے یعنی پاؤں وہاں پہ آئیں گے جہاں سے دوسرے جوتے یعنی کہ گزرے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے پاکی اور اس کا ہے ایشو۔ تو اس بارے میں مفتی صاحب ہمیں کیا گائیڈ کریں کہ ہم ایک سیٹسفائی ہو جائیں اس بات سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، مسجد کا جو حال ہے اس میں تو بالکل جوتے نہیں پہننے چاہیے، جیسے ہم پاکستان میں مساجد میں نہیں پہنتے۔ باقی جو باہر کا صحن ہے تو اس میں بالکل آپ جوتے پہن سکتے ہیں اور آپ کو پہننے بھی چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نہیں پہنیں گے تو ہمارے پاؤں کی ناپاکی کا مسئلہ آ سکتا ہے، تو وہ پھر دل میں شیطان مزید وسوسے ڈالے گا اور یہ ساری باتیں آئیں گی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم جوتے پہن کر وہاں پر پھریں، کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیا اور مغرب کا ٹائم بالکل قریب ہے، سر پہ ہے، اور اتنے میں گاڑی چل پڑتی ہے، تو کچھ افراد کہتے ہیں کہ ہم مغرب اور عشاء وہاں پہ ملا کے پڑھیں گے جہاں پہ 3 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد سٹاپ آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی جواز ہے یا ہمیں مغرب کی نماز پھر کیسے پڑھنی چاہیے اس سفر میں؟ جی، مغرب کی نماز کا اگر وقت نہیں ہوا تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اور جب گاڑی چل جائے ان سے ریکویسٹ کریں تو عموماً وہ روک لیتے ہیں، ورنہ اتنا تو وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ بالکل عشاء کے قریب، مطلب عشاء کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے روک دیں، تو آپ اس 10 منٹ میں مغرب پڑھ لیں اور اس کے بعد جب عشاء کا وقت آئے گا تو عشاء پڑھ لیں، تو اور دونوں اگر نمازیں اپنے وقت میں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر وہ نہیں روکتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، رات 10 11 بجے سٹاپ کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنی سیٹ پر ہی نماز کی شکل بنا لیں، مطلب کہ قیام تو ہو نہیں سکتا، ساری صورت بنا لیں، تو اپنے رب کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میرے بس میں اتنا تھا، اتنا میں نے کر لیا، پھر آپ مغرب کی وہاں پہ عشاء کے بعد اس کی قضا پڑھ لیں، تو بہت شکریہ جی، بہت شامل دیکھ شکریہ۔ لیں۔ جی السلام جی، علیکم۔ وعلیکم
मैसेजेस गए हुए हैं, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, तो टाइम भी हमारा। वालेकुम अस्सलाम जी मसूद साहब। मेरे वकास बात करूँ, दो सवाल है मेरे। जैसे असर से मगरिब के बीच में जो कहा जाता है कि आप नफल नमाज अदा नहीं कर सकते, नहीं, बाद नमाज असर आप कोई सजदा नहीं कर सकते, तो अगर आपका असर के बाद रियाजुल जन्ना में टाइम मिलता है तो उसमें रियाजुल जन्ना में जाके नौफिल अदा करने चाहिए नहीं करने चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, रोज़ा रसूल के सामने से चप्पलें लेकर गुजरना जो है वो कैसा? जज़ाकल्लाह। देखिए, मगरिब के असर के बाद जैसे और किसी जगह नवाफिल पढ़ना मकरूह है तो रियाजुल जन्नत में भी नहीं पढ़ सकते। आप ऐसा कर सकते हैं कि दुआ में मशगूल हो जाएं, या अगर कोई कज़ा नमाज है तो वो पढ़ लें। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी जैसे और जगह मकरूह है वैसे यहाँ पे भी मकरूह है। और नहीं, दूसरी मुफ्ती साहब, बात, असर के बाद हम कज़ा नमाज अदा कर सकते हैं? हाँ, कज़ा नमाज असर और अदा मगरिब के कर, बीच में? जी जी। ठीक है। और दूसरा दूसरा सवाल ये था कि मुवाजहा शरीफ के सामने चप्पल हाथ में, तो उसका तो बेहतरीन हल यही है कि जो चप्पल की तेली होती है उसमें आप चप्पल डाल के पीछे लटका दें, तो आपका वो खुशू खुशू से सलाम भी हो जाएगा और ऐसे चप्पलों का भी कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं मुफ्ती साहब, मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ मदीना मुनव्वरा के सफ़र के लिए, कि मदीना मुनव्वरा में आप जब भी जाएं तो दो चप्पलें आपके पास हों। एक आप मस्जिद नबवी के जो बैरूनी गेट है वहां से भी बार बार इस्तेमाल करें, और एक जो चप्पल है वो साफ सुथरी हो, वो मस्जिद नबवी के जो अंदरूनी सहन है जहाँ पे चप्पल धूप होती है, जाहिर सी बात है आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वहां पे इस्तेमाल करें। वहां पे भी इस्तेमाल ना करें, वहां के भी लिए भी मेरी तजवीज ये है कि आप लेदर सॉक्स ले जाएं। लेदर सॉक्स अच्छे वाले आ जाते हैं, वो पहने, और उसके साथ आप मस्जिद के अंदर भी जा सकते हैं और मस्जिद के सहन में भी चल सकते हैं। किसी किस्म की इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, अदब एहतराम भी हो जाएगा। और आप जब रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी सलाम पेश करने जाएंगे तो आपको चप्पलों की टेंशन नहीं होगी। आप कोशिश करें कि होटल से जो है ना वो आप अपने थैली में चप्पल पहन के आए, वो जैसे ही मस्जिद के बैरूनी दरवाजे पे एंटर होते हैं वो चप्पल अपनी थैली में डाल दें। मोजे आपने पहने हुए होंगे पूरी मस्जिद में, बेशक कहीं पे भी फिरते रहें, कोई मसला नहीं होगा। और ना ही सलाम पेश करते हुए जब आप जाएंगे तो मोबाइल तो वैसे ही आप अपने पॉकेट में रख लेंगे पावर ऑफ करके, और चप्पलों का भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मोहम्मद अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहूँगा कि चूंकि रश जब बहुत ज़्यादा हो तो मुख्तसर सलाम बेहतर अंदाज में क्या पेश किस तरह पेश किया जा सकता है या क्या पेश किया जा सकता है? और दूसरा, एक मस्जिद हाल से जब हमें गुंबद खिजरा नजर आ रहा हो तो कि उस वक्त भी हम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ कर सकते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मुख्तसर तो आपने ही दुरूद पढ़ दिया, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि दूर से पढ़ सकते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल अगर पढ़ लें तो भी गुंजाइश है। कुछ उलमा उसके जवाज के कायल हैं तो पढ़ सकते हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहम्मद रिजवान शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, मेरा एक मासूम सा सवाल ये है कि मदीना शरीफ से वापसी अगर हो तो जबकि हज करीब हो तो हम क्या हज किरान की नीयत कर सकते हैं? जी, अगर आप मदीना मुनव्वरा गए हैं पाकिस्तान से, तो मदीना मुनव्वरा से जब आप मक्का जा रहे हैं तो किरान की नीयत कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जय फरात के लिए नीयत तो नहीं हो सकती हमारी उधर हरम पहुंच हज के? भी हो सकती है, हज किरान की भी हो सकती है। पाकिस्तान से जाते हुए मीकात से पहले पहले आप कोई भी नियत कर सकते हैं, तमत्तो की भी कर सकते हैं। तमत्तो की के लिए उम्रे की नियत करेंगे, किरान किरान के लिए किरान की करेंगे, इफरात के लिए हज इफरात की नियत करेंगे। मदीना शरीफ से वापसी हरम जाते हुए जब हम मदीना शरीफ मदीना और मक्का मुकर्रमा से जी मदीना जी, शरीफ अगर आए। आपकी पहले मदीना की फ्लाइट है और मदीना से फिर आप मक्का जा रहे हैं तो हज इफरात की नियत भी कर सकते हैं, हज किरान की नियत भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाक। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप पहले मक्का चले गए और उम्रा किया, फिर आप मदीना गए, फिर मदीना से वापस आ रहे हैं, तो आप सिर्फ उम्रे की नियत ही करेंगे, क्योंकि तमत्तो का उम्रा पहले आपने अदा कर लिया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। महमूद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब। अस्सलाम। जनाब, हमने हज अदा कर लिया। अदा करने के बाद एक दिन के लिए मदीना जा रहे हैं। मदीना से वापसी पे उम्रे का ihram बांधना लाजमी है या इख्तियारी है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी लाजमी है, क्योंकि आप निकात से गुजर कर जाएंगे तो
اس لیے آپ کے اوپر احرام باندھنا لازمی ہوگا اور عمرہ کرنا لازمی ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ محمد ایوب خان یہ تو ہو گئے ہیں۔ محمود احمد ہو گئے جی، ہو گئے، محمود احمد بھی ہو گئے جی۔ مسعود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پر ہم جو سلام پیش کریں گے تو اس کے ساتھ درود بھی ہمیں پیش کرنا ہے، تو درود کون سا افضل ہے؟ نماز والا درود افضل ہے یا کتابوں میں دوسرے مختلف درود لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھنا؟ ذرا سے اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، سب سے افضل درود تو درود ابراہیمی ہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اتنا موقع ملتا نہیں ہے، اتنا ٹھہرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو جو مختصر درود آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے، اور اگر موقع ہوا تو پھر سب سے افضل درود وہ درود ابراہیمی ہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ جی اب چیٹس میں دیکھتے ہیں کوئی سوال اگر ہوں تو اس کے بعد پھر کلوز کر لیں۔ اسد بھائی 4 منٹ ہم نے اوپر لے لیے ہیں آپ کے، معذرت۔ دن کے ٹائم مسجد کے باہر اتنا فرش گرم ہے کہ آپ کی جوتی کے بغیر چل نہیں سکتے، تو یہ مسئلہ ہو گیا، بتا دیا ہے اس کا، اور یہ بھی بتانا کہ 40 نمازیں یہ بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ نسخ ایپ کا میں نے بتا دیا تھا کہ نیکسٹ میں کریں گے انشاءاللہ، اور چیٹس میں اور کوئی مجھے سوال نظر نہیں آ رہے۔ کیا خواتین کو روزہ رسول کی جالی کے سامنے جا سکتی ہیں مفتی صاحب؟ ان کو جانے کی شاید اجازت نہیں ہوتی، خواتین کو جانے جانے کی کی اجازت نہیں ہوتی خواتین کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ایک تو نسک کے ذریعے پرمٹ ہوتا ہے، دوسرا خواتین کی ٹائمنگ ہوتی ہیں عشاء کے بعد اور فجر کے بعد، اشراق کے بعد، وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جو پیچھے والا احاطہ ہے، گیٹ نمبر ہیں 21 22 فرنٹ سے، اور سائڈ سے ہے گیٹ نمبر 32، ان 3 گیٹ سے انٹری ہوتی ہے، اور وہاں سے پیسیجز سے گزار کے وہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک سائڈ پر لے کے آیا جاتا ہے ان کو، جہاں پہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں 6، تو وہاں پہ جا کے بیٹھ کے آرام سے سکون سے اور درود شریف جو ہے نا وہ پڑھ سکتی ہیں، سلام بھی پیش کر سکتی ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہاں اس ایریا میں کافی سارا جو ہے نا وہ خواتین جو ہے نا وہ شور و غل اور اس طرح کی جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں، تو ان سے لازمی پرہیز کیجیے گا۔ اچھا سوال ہے مفتی صاحب، 40 نمازیں خواتین باجماعت پڑھ سکتی ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں، ان کو کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، اور نعمان سعید صاحب کا سوال لے لیتے ہیں، بعد میں یہ پھر تنگ کریں گے۔ نعمان صاحب چلے گئے۔ ہدایت اللہ خان یہ بھی چلے گئے، تو اب ہمارے پاس کوئی بھی سوال نہیں رہا، تو لہذا آج کا ہمارا سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی حاجی صاحبان نے یہ سیشن اٹینڈ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو با ادب حاضری مدینہ منورہ کی نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اسد بھائی کا ایک دفعہ بہت بہت شکریہ، میں شروع میں بتانا بھول گیا جی بھائی، کہ یہ سیشن سارا ہمارے لیے آرگنائز کرنے میں اسد بھائی نے تعاون کیا ہمیشہ کی طرح، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی علی بھائی کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔